لباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا آپ نے حضور نظر جو ہے وہ اتنی طاقت رکھتی ہے کہ وہ سامنے والے کو مطلب اس کے دل کو پھاڑ کر رکھ دے. تو اس میں اتنی طاقت کیوں رکھی گئی ہے, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, سب سے خطرناک نظر جو ہے نا وہ حاسدین کی ہے. صحیح ہے. جادو کب ہوتا ہے کہ جب حاسدین حسد کرے, جی, جب وہ آپ کو نقصان پہنچائے, کسی کے پاس جائے. صحیح ہے. تو وہ جادو کی مدد لیتا ہے. صحیح. آئی بس سمجھ. لیکن ایک حاسدین کی اپنی جو نظر ہوتی ہے نا وہ اس جادو سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے. صحیح. اور خاص کر اس حاسدین کی جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے, جو آپ کے ساتھ رہتا ہے. جو آپ کے ساتھ رہتا ہے, جو آپ کے ساتھ رہتا ہے گویا ایسا ہے کہ جیسے آپ ایٹم بم لے کے ساتھ گھوم رہے ہو اپنے, وہ کبھی بھی پھٹ سکتا ہے. تو اس کا علاج کیا ہے؟ مطلب کیا کرنا چاہیے؟ اپنے ساتھ کسی کو نہیں رکھنا چاہیے؟ نہیں, اپنے ساتھ رکھنا چاہیے, کیوں نہیں رکھنا چاہیے. صحیح. لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کون ہمارا خیر خواہ ہے. صحیح. اچھا, کئی ہوتے ہیں کہ بظاہر خیر خواہ ہوتے ہیں اور پیار کی نظر دیکھ رہے ہیں اور ان کی نظر بہت زیادہ. دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ اس کی ججمنٹ ایسی ہوتی ہے کہ اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ نظر کیسی نظر سے مجھے دیکھ رہا ہے. صحیح ہے. حضور پیار کی نظر سے کوئی دیکھ رہا ہے تو نظر لگ گئی, اب کیا کریں؟ پیار کی نظر دیکھ رہا ہے اور لگ گئی, وہ اتنی نقصان نہیں پہنچائے گی تمہیں. اچھا. اس کا تمہارے جسم پہ اثر کیا ہوگا کہ تھوڑی سی سستی آئے گی. تم جب وضو کرو گے نا تو وہ پیار کی نظر اتر جائے گی. حضور وہ بچے کو ابھی پیار کی نظر نہیں مار دیا؟ حضرت کیوں حضور نے فرمایا تھا کہ جب تم کوئی اچھی چیز دیکھو تو تم دعائیں پڑھا کرو, ماشاءاللہ بارک اللہ کہا کرو. سبحان اللہ. یعنی جو اپنے ساتھ رہنے والا ہے اس کا دیندار ہونا کہ وہ آپ کو دیکھے تو سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جیسے آپ جب بھی مجھے دیکھتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. سلام بعد میں کریں گے, سبحان اللہ پہلے کہیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بالکل ایسے یہ آپ کی عادت ہے. بالکل حضور. سبحان اللہ. بالکل. مثال کے طور پہ میرا ایک بھائی ہے, جی, ٹھیک ہے, اب اس نے کوئی اچھی چیز لی. صحیح. میں نے کہا ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ برکت نصیب کرے, اللہ برکت دے. صحیح. تو اس کا مطلب یہ اس کے حق میں بہتر ہوا. سبحان اللہ. اگر میرے کو ہائے اس نے تو یہ لے لی, تو یہ جو ہائے ہے, یہ ہا ہو ہی, یہ پریشان کرتی ہے. یہ پریشان کرتی ہے انسان کو. اور یہ نظر میں ہا اور ہو اچھا, ہی. اس میں ایک بات اور ہے شاہ جی, اس کا مکافات عمل بہت گہرا تعلق ہے. اس کا نظر بھی مکافات عمل کے تحت ہے. میں وہی سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ. جی, آپ جس کے لیے جیسا کرتے ہو نا وہ چیز آپ پر اثر انداز ہوتی ہے, لوٹ کر آتی ہے. آپ اچھا کرو گے تو اچھا ہی لوٹے گی. وہ تمہاری اولاد کی صورت میں تمہیں صلہ ملے گا. سبحان اللہ. اگر تم کسی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہو, برا کرتے ہو, تو وہ بھی لوٹ کر آئے گا. صحیح. تو یہ مکافات عمل کے ماتحت ہوئی. صحیح. تو اس لیے کہتے ہیں کہ تم دوسرے کو کرنے کے بجائے خود کو سدھارو. صحیح. آج اگر ہم بیٹھے ہیں مثال کے طور پہ, جی, تو یہ لوگوں کی دعائیں ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, آج اگر ہم ہیں تو یہ لوگوں کی دعائیں ہیں, اور یہ وہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ بھلا کیا ہے. سبحان اللہ. دعا انسان کو بنا دیتی ہے. دعائیں انسان کو عروج دیتی ہیں. سبحان اللہ. دعائیں آپ کو جادو سے محفوظ رکھتی ہیں. دعائیں آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھتی ہیں. سبحان اللہ. بھائی کیوں کہتے ہیں کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا, کیوں کہا جاتا ہے؟ سبحان اللہ. اس لیے کہ جو دعا ہوتی ہے نا, یہ سمجھ لیں کہ انسان کے لیے پورا مکمل دائرہ حصار ہوتی ہے, کہ وہ کہتا ہے نا کہ مجھے اب کچھ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی ماں کی دعاؤں کے حصار میں ہوں. سبحان اللہ. کہ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے, ڈوبنے لگتا ہوں تو سمندر اچھال دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہتے ہیں نا کہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال. اب یہ نگاہ اور نظر میں کیا فرق ہے؟ جی 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 جی. نگاہ جو ہے نا وہ سلامتی کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اور نظر کے اندر دونوں کیفیات موجود ہیں.
خیر کی بھی اور شر کی بھی. صحیح. جیسے بزرگوں سے کہا جاتا ہے حضور نظر کر دیجئے، نظر کرم کر دیجئے. جب آپ ایک دودھ کی دکان پہ جاؤ گے تو وہ آپ کو دودھ ہی دے گا. سبحان. اور آپ ایک شراب کی دکان پہ جاؤ گے تو وہ آپ کو شراب ہی دے گا. اللہ اکبر. اللہ. جب خیر مانگو گے تو خیر ملے گی، شر مانگو گے تو شر ملے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. صحیح. مطلب شراب کی دکان سے دودھ تو نہیں ملے گا، مانگتے رہو. نہیں مل سکتا. اب ہم کیوں کہتے ہیں اپنے مرشد سے کہ حضور نظر کریں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم دودھ کی دکان پر ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمیں وہاں سے شر نہیں مل سکتا، وہاں سے خیر ہی خیر ہے. خیر ہی خیر ہے. سبحان اللہ. تو مطلب یہ ہے کہ اس حوالے سے بھی یہ چاہیے کہ اپنے پیر کی خیر مانگتا رہے کہ میرے پیر دی ہر دم خیر ہو. تم جس کے لیے دعا مانگتے ہو نا وہ دعا بھی لوٹتی ہے. اللہ اکبر. کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے بہترین دعا وہ ہے جو تم اپنے بھائی کے اس کی غیر موجودگی میں مانگتے ہو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں مانگتے. کیوں فرمایا آپ نے؟ اس لیے کہ جو تم اس کے لیے مانگتے ہو نا وہ جب وہ لوٹے گی نا وہ رب تمہیں بھی دے گا جو تم نے اس کے لیے مانگا ہے. سبحان اللہ. بزرگوں سے یہ بھی سنتے ہیں کہ پہلے آپ کے حق میں قبول ہوگی پھر اس کے حق میں. اور ایک بات یاد رکھنا، اگر تم یہ چاہو نا کہ تم صاحب دعا ہو جاؤ، صاحب دعوات ہو جاؤ، کہ تم جو کہو تمہاری دعا قبول ہو، تمہاری دعا کبھی رد نہ ہو، تو میں تمہیں دعا مانگنے کا طریقہ سمجھا دیتا ہوں. اللہ اکبر. کہ جس سے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، اور اس کا اثر اتنی جلدی کہ جس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. ارشاد فرمائیے. کہ جیسا میں نے کہا تھا نا کہ جب آخری پہر میں خواب دیکھو تو اس کی تعبیر 10 دن میں ظاہر ہو جائے. سبحان اللہ. ایسی اس دعا کی تاثیر، اس دعا کی قبولیت تمہارے حق میں 10 دن میں ہی ظاہر ہو. 10 دن میں دعا کی قبولیت ظاہر ہو. ظاہر تم خود دیکھو کہ تم نے یہ دعا کی تھی کہ رب نے تمہاری دعا کو قبول کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو وہ کیا طریقہ کار ہے؟ جی ارشاد فرمائیے. وہ ہمارے خاندان کے بزرگوں کا طریقہ کار ہے. آپ جب دعا کرتے تو سب سے پہلے آپ حمد و ثنا بیان کرتے، حمد و حضور ثنا پر درود بھیجتے، اور پھر سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے حق میں دعا مانگتے. یہ دعاؤں کا طریقہ ہے کہ پہلے آپ نے رب کی حمد بیان کی، رب کی تعریف بیان کی. صحیح ہے. کہ الحمدللہ رب العالمین کہا. سبحان. اس کے بعد آپ نے درود پڑھا. صحیح ہے. اس کے بعد تیسرا اسٹیپ جو نا وہ آپ کے ماں باپ کے لیے ہے، چاہے آپ کے ماں باپ حیات ہوں یا آپ کے ماں باپ حیات نہ ہوں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور جو شخص اس ترتیب سے دعا مانگ کے اپنے لیے مانگتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کی جاتی. جس دعا میں درود پڑھا جائے، ماں باپ کے لیے مانگا جائے، وہ دعا رد نہیں وہ ہوتی. کبھی بھی رد نہیں ہوتی. سبحان اللہ. یہ طریقہ کار آج میں نے سمجھایا. اچھا، اس سے نظر بد سے بھی محفوظ، اللہ. جناتوں سے بھی محفوظ، شیاطین سے بھی محفوظ، سبحان اللہ. ہر قسم کی ناگانی آفت اور بیماریوں سے بھی محفوظ. کہ اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرو. اچھا، تمہارے گھر میں بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ کیوں آتی ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ جی وجہ ارشاد فرمائیے. تم اگر کسی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہو تو کیوں ہوتے ہو؟ جبکہ رب تو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. وہ قرآن کی وہ آیت کل پڑھی تھی کہ وما اصابتکم مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اور مصیبت اور پریشانی جو تمہیں پہنچی تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، اللہ تو بہت کچھ معاف کر دیتا ہے. اب تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ وہی کہ ہم نے کسی کے لیے برا سوچا، برا کیا. اللہ اکبر. کہتے ہیں نا جو بوگے وہ کاٹو گے. وہی کاٹو گے. اب تم گندم کا بیج بو کر چاول کا انتظار نہیں کر سکتے. صحیح ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اس لیے تو بیماریاں اس لیے آتی ہیں کہ ہم دوسروں کی بیماری کے خواہاں ہوتے ہیں. نہیں ضروری نہیں. اب کوئی بھائی کسی بھائی کے بارے میں یہ نہیں چاہے گا وہ بیمار ہو. جی تو پھر کیوں بیماریاں آئیں؟ اس سے کچھ ایسے معاملات سرزد ہوتے ہیں کہ جی جو اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتے. صحیح.
سب سے بڑی بات کیا ہے؟ کیوں کہا گیا ہے کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرو. حضور نے فرمایا ہے نا جی کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. اپنے بھائی کے لیے پسند کرو, اور جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے پھر اس کا مطلب ہے تم اس کے لیے بھی پسند نہ کرو. جی بالکل ایسا ہی ہے. ایسے ہی ہے. جی اب ہوتا کیا ہے کہ جب کسی کی بھی وجہ سے, چاہے وہ انتقام کی صورت میں ہو یا کسی بغض کی صورت میں ہو یا کسی حسد کی صورت میں ہو, جب تم اس آگ میں جلتے ہو نا, حسد کی جو آگ ہے نا وہ سب سے پہلے اس حاسد کو ہی جلاتی ہے جو حسد کر رہا ہوتا ہے. اور بیماری بھی کیا ہے؟ ایک آگ کے مانند ہے, ایک حرارت کے مانند ہے. اب ایک شخص کسی کے لیے حسد رکھتا ہے, ٹھیک ہے, اب وہی آگ جب نکلے گی وہ اس کو متاثر تو کرے گی, لیکن اس نے جو متاثر کیا نا پھر وہی بیماری کی صورت میں تم پر مسلط ہو جائے گی. صحیح, بیماری کی صورت میں تم پہ مسلط ہو جائے گی. یہ وہ بیماریاں ہیں کہ جو یہ سمجھ لیں کہ یہ شیطانی بیماریاں ہیں. شیطانی بیماری. کیوں؟ کیونکہ یہ نیگیٹو ریز یعنی کہ شیطان کی سواری سے گیا ہے نا, پھر جب سواری جب جائے گا تو اپنے منزل پہ تو لوٹے گا نا. حضور تھوڑا سا اس میں ہے کہ یہ شیطانی سواری کیا جو ہے نا وہ بیماریاں رحمانی بھی ہیں اور شیطانی بھی ہیں. بالکل ہے. اچھا, بالکل ہے. مطلب شیطانی بیماریاں کون سی ہوں گی اور رحمانی بیماریاں کون سی ہوں گی؟ شیطانی بیماریاں وہ ہوتی ہیں کہ جو یہ سمجھ لیں کہ شیاطین کی طرف سے مسلط ہوتی ہیں. تو اس میں ضروری ہے کہ آپ کے اعمال ضروری ہیں؟ بالکل, بڑا دار و مدار ہے اس کا. کیا آزمائش کچھ بھی نہیں ہے؟ آزمائش تو اس سینس میں نہیں ہوتی. اچھا. ہاں, آزمائش اللہ تعالیٰ کسی کو آزمانے سے پہلے نا موقع دیتا ہے, اس کو وقت دیتا ہے. کہ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اور تم کیا سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے, حالانکہ تم سے تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے. صحیح. قرآن کی آیت کا مفہوم ہے یہ. جی. کہ جو حالات جو معاملات تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے, یعنی کہ جو تکالیف ان لوگوں نے اٹھائی تھی ابھی تم نے نہیں اٹھائی. جی. کہ تم کیا گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے. اس کا مطلب ہے کہ وہ بیماریاں کہ جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں وہ تمہارے لیے یہ آزمائش کا سبب ہوتی ہے کہ تمہارا رب تمہیں جنت دینا چاہتا ہے. یعنی کہ وہ بیماری تمہارے اندر ہوئی وہ تمہیں اس نے اللہ کے قریب کر دیا, یہ تمہارے لیے آزمائش ہو گئی. اور جس نے اللہ سے تمہیں دور کر دیا پریشانی, یہ شیطانی بیماری ہو گئی, کیونکہ شیطانی اللہ سے دور کرتا ہے. صحیح صحیح صحیح. اب ایک بیماری چاہے وہ بخاری کیوں نہ ہو. حضور ہم اپنے جو ٹاپک ہے نظر کے تحت ہی بات کر رہے ہیں. نظر سے بھی آپ اس کو منسوخ کر سکتے ہو, کیونکہ نظر بھی انسان کے وجود کے اندر بیماریاں پیدا کر سکتی ہے اور کرتی ہیں. ہاں جی, مطلب چونکہ آج کی نظر کا ہے تو نظر. اچھا, نظر سے جو جسم کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں نا اس کی کیا علامات ہیں؟ ہاں جی, پہلے مطلب ہم کہیں پر بیٹھے ہیں, ہمیں لگ فیل کیسے ہوگا کہ ہمیں نظر لگ گئی ہے؟ میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو. سب سے پہلی کیفیت آپ کو کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ سستی, کاہلی, یعنی کہ ایسے جیسے کوئی نیند کا غلبہ آنا. صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں کسی چیز سے متاثر کیا, جبکہ تم 8-10 گھنٹے سو کے اٹھے ہو. صحیح. تمہاری نیند کا ٹائم نہیں ہے. صحیح ہے. تم چاقو چوبن تھے, تم دیکھو نا ابھی تم چاقو چوبن ہو, ٹھیک ہے, اب تمہیں جانا ہے مثال کے طور پہ بلدیا. جی. اب تم بلدیا کسی کے گھر گئے, تم سست پڑ گئے, جبکہ تم گھر سے نکلے بڑے فریش تھے. ہاں اب جی, کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کر رہا. ایسا ہوتا ہے. عجیب سی کیفیت ہے. بھائی کیا ہو گیا, ابھی تمہیں ٹھیک نکلا تھا. اس کا مطلب ہے کہ کہیں تمہیں نظر نے متاثر کیا ہے. اس کے لیے عملیات یا پروٹیکشن کوئی وہ نہیں ہے سر؟ نظر کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. نظر کے لیے تو صرف یہ ہے کہ نظر کا لگنا ہی بھرا ہے. اللہ اکبر, مطلب نظر ہر طبقے کو لگ جاتی ہے. آپ کتنی دعائیں کر لو, صحیح ہے, کتنے ہی سب کچھ پڑھ لو, کتنے ہی اعمال کر لو, نظر آپ کو متاثر ضرور کرے گی, کیونکہ وہ آپ کی تقدیر میں لکھ دیا ہے. کیونکہ حضور نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ اموات جو تقدیر کے بعد ہوگی وہ ہوگی نظر بد کے لگنے کی وجہ سے. اللہ اکبر. ہم دیکھتے ہیں جوان اچانک چلا گیا تو نظر سے ہے. نظر سے تعلق ہے اس کا.
دیکھیں نا حدیث میں لکھا ہوا ہے نا. جی. تو حضور مطلب وہ جو پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب نظر کے لیے آپ یہ آیات پڑھ لیں، یہ پڑھ لیں، جو ہم وظائف بتا رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں بچاتی ہے. وہ جان لیوا سے بچاتی ہے، جان لیوا سے بچاتی ہے، یا اس کی اثر کو کم کر دیتی ہے؟ اس کی اثر کو بھی کم کرتی ہے، اس کی اصل کو بھی ختم کرتی ہے. اصل اور اثر. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نظر بد کو میں نے روک دیا. نہیں روک سکتے. نظر بد رک ہی نہیں سکتی. جیسے پانی بہہ رہا ہے نا، قیامت تک بہتا رہے گا. صحیح. اسی طریقے سے نظر ہے بھائی یہ لگتی ہی رہے گی. نظر لگتی رہے گی. ہاں. اللہ. نظر کا لگنا آپ نے احتیاطی تدابیر کری، آپ محفوظ ہوگا اس کے شر سے. صحیح. اب ایک شخص قاری ہے، جی. اس کی ساری زندگی قرآن پڑھتے ہوئے گزر گئی، جی. قرآن پڑھاتے ہوئے گزر گئی. ہزاروں کی تعداد میں شاگرد ہیں، وہ نظر میں مبتلا ہوا وہ مر گیا. وہ کیسے مر گیا؟ وہ تو قرآن پڑھتا تھا. اللہ اکبر. مطلب اس کے لیے دیکھیں نظر تو ایسی ہے کہ وہ آپ کا دروازہ کھٹکھٹاتی رہے گی اور ہمیشہ کھٹکھٹاتی رہے گی اور ایک قیامت تک ہوتا رہے گا. سبحان اللہ. یہ سمجھ لو کہ نظر بد جو نا ایک جاندار شے ہے. اللہ اکبر. یہ چاہیے کہ 4 کپڑے سلوا لو. ابھی نہیں یار، 4 کپڑے نہیں سلواؤ. نیلے پیلے، نیلے کالے سفید. یہ انسان کو محفوظ رکھتی ہیں. صحیح ہے. محفوظ تو قرآن کی آیت سے زیادہ یہ رنگ تھوڑی رکھیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب حضرت امام حسین، امام حسن علیہ السلام رضی اللہ عنہ، آپ کون ہیں؟ کس گھرانے سے تعلق ہے؟ اللہ اکبر. جب نظر نے وہاں نہیں چھوڑا سبحان تو اللہ. تم اور میں کیا؟ سبحان اللہ. کیوں جبرائیل علیہ السلام دعا لے کے نازل ہوئے تھے؟ اللہ اکبر. کیوں فرمایا تھا حضور آپ پڑھ کے دم کر دیں؟ سبحان اللہ. مجھے بتائیں نا، جب نبی کے گھرانے کو نظر لگ سکتی ہے، نبی کو نظر لگ سکتی ہے، تو امت کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نظر کا سلسلہ تو جاری رہے گا. اچھا ہم جو طریقے بتاتے ہیں نا، جی، ہم اس لیے بتاتے ہیں کہ اگر تم نظر میں مبتلا ہو گئے تو یہ تمہیں محفوظ رکھے گی کس سے؟ مزید نقصان ہونے سے. اچھا مطلب کہیں پر بیٹھے ہیں، اچانک سستی والا معاملہ ہوا ہے، فوراً کچھ پڑھ لیں کہ تاکہ وہ نظر، جیسے آپ اکثر کہیں پر جاتے ہیں اور میرے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں شاہ صاحب دم کرو مجھے. بالکل میں کہتا ہوں آپ سے، تو کیوں؟ اور آپ دم کرتے ہیں سبحان کیونکہ مجھے اس وقت کیفیات محسوس ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور آپ دم کرتے ہیں، ایکٹیو ہو جاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں آپ کیسا سفر ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس میں آپس میں بہن بھائی، ماں باپ، بچے، استاد شاگرد، ضروری نہیں کہ استاد پہ نظر نہیں لگ سکتی. ہاں جی. اگر حضرت نظام الدین اولیا محبوب الہی نے حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو نظر کا دم کیا. سبحان اللہ. یہ دم کا استاد شاگرد کا دم شروع سے چلتا یہ ہے. شروع سے چلا آ رہا ہے. سبحان اللہ. صحیح ہے. اب ہمارے میاں حضور ہیں، آپ کو نظر نہیں لگتی کیا؟ سبحان آپ کی قابلیت میں کوئی شک ہے کیا؟ کوئی شک بھی نہیں. نظر لگتی ہے، لیکن آپ کی بھی نظر اترواتے ہیں. کبھی ہماری ماما اتار رہی ہوتی ہیں، کبھی ہمارے پھپھا اتار رہے ہوتے ہیں، کبھی ہمارے چچا اتار رہے ہوتے ہیں. تو کوئی آسان طریقہ، جیسے ابھی ہم بیٹھے ہیں سستی ہو گئی، تو اب پہلا کام کیا کریں ہم؟ سب سے پہلا کام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعوذ اور تسمیہ. سبحان یہ اللہ. انسان کی ابتدائی نظر کو اس سے دور کر دیتی ہے. صحیح. ٹھہر جا، کہ نیگیٹیوٹی کو کاٹنا شروع کہ کر. ٹھہر جا. اچھا. اب پھر جو آپ جو دعائیں پڑھتے ہو، سورہ قریش پڑھتے ہو، سورہ فلق و ناس پڑھتے ہو، سورہ قلم کی آخری 2 آیات پڑھتے ہو، سورہ نجم کی آیت پڑھتے ہو، تو اس سے محفوظ رہتے ہو. سبحان اللہ. اچھا کبھی ایسی فیلنگ ہو نا، جی آپ اسی وقت اٹھو جی. اور ان سے پوچھو کہ مجھے وضو کرنا ہے. صحیح. آپ وضو کر لو. سبحان اللہ. آپ ایسے ہو جاؤ گے جیسے کوئی اندر ایکٹیو ہوتا ہے نا. صحیح. آپ ایکٹیو ہو جاؤ گے. اچھا نظر بد کے لیے نا یاد رکھیں کہ غسل ضروری ہے. غسل ضروری ہے. حضور نے غسل کرنے کا حکم دیا ہے باقاعدہ. تو کسی کے گھر اگر نظر لگ گئی کہیں گے غسل کرنا، یہ تو ٹینشن والی بات ہے. آپ اپنے گھر پہ لوٹ کے غسل کرو گے نا حضرت. اچھا. ہاں صحیح ہے. آپ شادی میں گئے،
جی آپ سب سے نمایاں نظر آ رہے تھے, سب سے خوبصورت نظر آ رہے تھے. سبحان ہر بندے نے ٹوکا ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں, ماشاء اللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں, ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی ڈریسنگ کی, ماشاء اللہ آپ کے بچے بہت اچھے ہیں, ماشاء اللہ آپ کے گھرانہ بہت اچھا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی انسان سست پڑتا ہے. صحیح. کیونکہ کچھ اور بھی نگاہیں ہوتی ہیں جو وہ بیٹھے ہوئے ہوتی ہیں, جو آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ لوگ اس کے آگے پیچھے کیسے ہیں. وہ جو خاموش نگاہیں ہوتی ہیں نا, وہ خاموش نگاہیں قاتل نگاہیں ہوتی ہیں. اللہ اکبر. وہ جو نظریں ہوتی ہیں, پھر انسان تھوڑا سا متاثر ہوتا ہے, پھر گھر آئے, گھر آ کے سب سے پہلے وہ کیا کرے, وضو کرے, وہ غسل کر لے, ختم. غسل ہمارے اندر کے اوپر کے جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے نا, وہ اس کو ایسے اتار دیتا ہے کہ جسم پہ سے میل اتار دیتا ہے پانی. صحیح. وہ جو مشہور ہے کہ جس کی نظر لگ گئی اس کے پیروں کے نیچے سے مٹی لے لو, اس کا کوئی دھاگا لے لو, وغیرہ وغیرہ. تو یہ بھی ایسا کیا جاتا ہے کیا؟ بالکل, یہ ٹوٹکے. اچھا, اسلام میں تو نظر کے بارے میں ہے, اسلام کے علاوہ بھی یہی ٹوٹکوں سے ہی کام کیا جاتا ہے؟ دیکھیں نا, اب ہم لوگ ہجرت کر کے کہاں سے آئے؟ صحیح. ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان میں آئے. بالکل. ہمارے جو آبا و اجداد تھے, ٹھیک ہے, وہ کہاں رہن سہن کیا تھا, ان کا کلچر کیا تھا. جی. وہ ہندو اور مسلم سب ساتھ رہا کرتے تھے. صحیح ہے. ہندوؤں میں بھی نظر کا بڑے وہ رکھتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہندو جو نا وہ مرچ, لیمو, صحیح ہے, اور یہ ٹانگ کے دھاگا رکھ کے گھر میں ٹانگ دیتے ہیں اپنے. مرچ اور لیمو. مرچ اور لیمو, ان کا کیا تصور؟ اس کا ان کے عقائد کے مطابق یہ ہے کہ ہر قسم کی جو نگیٹیوٹی ہوتی ہے, ہر قسم کی جو غلط اثرات ہوتے ہیں, وہ گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. کیونکہ لیمو کے بارے میں تو یہ ہے نا کہ جہاں پہ لیمو کا درخت ہوتا ہے وہاں جنات نہیں آتے, شیاطین. جی, اور میڈیکل بھی کہتی ہے نیگیٹیوٹی کو کاٹتی ہے, لیمو کاٹتا ہے خاص کر. اس لیے لیمو کا استعمال ہم جادو کے اوتار میں کرتے ہیں, اس لیے لیمو کا استعمال ہم نظر بد میں کرتے ہیں, اس لیے لیمو کا استعمال ہم مختلف اپنے عمل کے دوران کرتے ہیں. صحیح. اب جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر گاڑی کے پیچھے ایک چپل بندھی ہوئی ہوتی ہے. ہاں ہاں ہاں. چپل لٹک رہی ہوگی, جا رہی ہوتی ہے, گاڑی چل رہی ہوتی ہے. وہ نال بھی, بعض لوگ گھر کے اندر گھوڑوں کی نال لگا دیتے ہیں کہ نظر بد سے محفوظ رہیں. کوئی کپڑا کالا لٹکا کوئی کالا کپڑا لٹکا دیتے ہیں. صحیح. اور ہندوؤں میں کوئی ناریل لا کے پھوڑ دیتا ہے. اچھا. صحیح. آئی بات, کوئی جب نئی گاڑی لیتا ہے تو لیمو ٹائر کے نیچے رکھ دیتا ہے کہ اس کو پتہ گاڑی گزری تو اس کو پتا اگر کوئی گاڑی کے اوپر کوئی نیگیٹیوٹی تو وہ اتر جائے. اچھا, نظر بد کی ریز اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ یہ جاندار تو جاندار بے جان کو ہلا دیتی ہے. اب گھر آپ کا بے جان ہے نا, جی 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 جی, گاڑی آپ کی بے جان ہے نا, صحیح ہے, یہ تباہ برباد کر دیتی ہے نظر. اللہ, اتنی خطرناک ہوتی ہے. جادو سے اتنا نقصان نہیں پہنچتا. اچھا, جادو جسم کے اندر آہستہ آہستہ صلاحیت کرتا ہے. صحیح. لیکن نظر بد یہ آتی ہے تیر کی رفتار کے معنی, گولی اور تیر کی طرح. بالکل اس رفتار سے آتی ہے اور ایسے ضرب دیتی ہے کہ جیسے کوئی چوٹ انسان کو لگی ہے. تو پہلی علامت ہماری ہوئی کہ سستی ہوئی ہے. پھر کیا فیل ہوگا؟ اچھا, نظر کی وجہ سے بیماری جو پیدا ہوتی ہے وہ کیسے پتہ چلے گا؟ صحیح ہے, یہ اگلا سوال رکھ لیں. پہلے جو ہم بیٹھے ہیں کہیں پر پہنچے ہیں, پہلی سستی ہوئی ہے, پہلی علامت سستی ہو گئی, کاہلی ہو گئی, نیند کا سا غلبہ آنے لگا. صحیح ہے. چڑچڑاپن ہونے لگا, سر بھاری ہونے لگا. جی, اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر نظر کے اثرات ہو رہے ہیں, نگیٹیوٹی کے اثرات ہو رہے ہیں. صحیح. تو اب اگر اس وقت آپ نے فیل نہیں کیا اور کہا ٹھیک ہے میں شاید تھک گیا ہوں اس وجہ سے ہے, اور آپ نے اس کا فوری طور پر کوئی تدارک نہیں کیا, وضو نہیں کیا, گھر جا کر آپ نے غسل نہیں کیا, اتارا کچھ نہیں, تو اب وہ پرانا ہوتا گیا, اب وہ بیماری بنے گی. اب سب سے پہلے ہمارے جسم کے اندر وہ حرارت و حدت پیدا کرے گی. سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہو جو شخص نظر میں مبتلا ہو یا جادو میں مبتلا ہو, سب سے پہلے اس کو بخار کی کیفیت ہونے لگتی ہے. اچھا, جی بالکل, اس کا جسم گرم ہونے لگتا ہے. صحیح. اس کا مطلب ہے وہ نگیٹیو ریز جو نا وہ تمہارے اندر گردش کر رہی ہے, وہ اپنی حرارت کی موجودگی کا احساس آپ کو دلا رہی ہے. اب آپ سمجھتے ہیں بخار ہے, چلو پیناڈول کھا لو, ڈاکٹر کے پاس چل لو. صحیح ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور یا امام صاحب سے مسجد سے پانی دم کرا کے لیا. صحیح ہے. جو لوگ نہیں مانتے وہ لوگ پھر بھکتے بھی. وہ پیناڈول سے تو نظر نہیں اترتی. پیناڈول سے تو نظر نہیں اترتی. صحیح. تو پھر جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو پھر اچھا اس کے بعد ان کو ایک نظر بد سے جو بیماری ہمارے جسم میں ہوتی ہے نا, اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پیشاب بار بار آتا ہے.
اچھا اب آپ یہ کہو کہ شوگر والے کو تو آتا ہے، جی، تو شوگر بھی نظر کی وجہ سے ہوتی ہے؟ میں وہی سمجھا رہا ہوں نا آپ کو. اللہ اکبر، صحیح. جس طریقے سے کینسر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شیطانی مرض ہے، جی اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ شوگر بھی نظر بد کی وجہ سے ہے، نگیٹیوٹی کی وجہ سے ہے. اچھا، کنفرم یہی ہے یا اکثر ایسا ہوتا ہے؟ سر اکثر ایسا دیکھا گیا ہے، کیونکہ میرے پاس جب مریض آئیں اور جب میں نے ان کا تجزیہ کیا تو گویا میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ نظر بد کی وجہ سے انسان کے جسم کے اندر سب سے پہلی بیماری پیدا ہونے والی شوگر ہے. یہ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں. سبحان اللہ، ہم آپ کے تجربات سے ہی فائدے لینے بیٹھے ہیں. صحیح. اچھا، اس میں جب انسان کو یورین آتا ہے نا، بار بار آئے گا اور اس کا کلر نہ یلو ہوگا جی. نہ وائٹ ہوگا. اچھا. ایسا ہوگا جیسے گدیلا ہوتا ہے نا، پانی کے اندر اگر مٹی ڈال دو، جی جی، پانی کا کلر کیسا ہو جاتا ہے؟ میلا سا ہو جاتا ہے. میلا سا ہو جاتا ہے. ایسے اس کو یورین پاس ہونے لگتا ہے. صحیح. ایسا نہیں کہ ہر وقت ہو. ہاں جی. اگر وہ 5 دفعہ گئے تو 3 دفعہ 2 دفعہ میں 1 دفعہ میں اس کو یہ علامت ظاہر ہوگی. وہ دھیان رکھے، اگر ایسا نہیں ہے تو نظر کی ٹینشن نہیں لے. نظر کی ٹینشن نہ لیں. اگر ہے تو پھر نظر کی ٹینشن ہے، ہو یا نہ ہو، نظر کی ٹینشن ہر حال میں لینی چاہیے. اچھا، نظر کو ہلکا نہیں لینا. نظر کو اگر آپ نے ہلکا لیا تو یہ آپ کو ہلکا کر دے گی. اچھا، مطلب ہمیں تو ہلکا کیا مٹا دے گی؟ ہلکا مطلب بندہ ہلکا ہوتا ہی تو جب اٹھا کے لے کے جاتے ہیں نا لوگ. اللہ اکبر، مطلب روح کا بوجھ ہٹ جائے گا. کہتے ہیں کہ نظر بد تمہارے اندر کی روح تک کو متاثر کر دیتی ہے. یہ کیسے؟ اب ایک شخص صاحب دعوات ہے جی. اور ریاضت کرتا ہے، سبحان اللہ. سورہ مزمل شریف 360 بار پڑھتا ہے، صحیح ہے. 15 کے نقش 360 روز لکھتا ہے. اس کا یہ معمول ہے. جی. اب اس نے کیا کرا، لوگوں کو بتا دیا، 2-3 لوگوں کو، کہ میں ریاضت کرتا ہوں، کہ میری یہ ریاضت ہے، میری یہ پڑھائی ہے، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، میں یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں اتنے گھنٹے پڑھتا ہوں. جی. تو شاہ صاحب یہ بتانے سے بھی سختی سے منع ہے ہمارے اس میں کہ میں کیا کرتا ہوں، رازداری. میں کتنا عبادت کرتا ہوں، میں کتنا وقت اپنے رب کو دیتا ہوں، میں کتنے گھنٹے پڑھائی کرتا ہوں. صحیح. یہ صرف میرے گھر والوں کے علاوہ، میری زوجہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ جب انسان اس طریقے سے بتاتا ہے نا تو اس کی پڑھائی پہ بھی نظر لگتی ہے کہ جس سے اس کا دل اچاٹ ہونے لگتا ہے. اب پڑھائی کی روحانیت نہیں ہے کیا؟ پڑھائی کی نوری مخلوقات نہیں ہے کیا؟ سمجھو میری بات. جی جی جی. اب ایک انسان ذکر کر رہا ہے، ذاکر ہے، ایک ذاکر ہے، ذاکر کو بھی ہلا کے رکھ دیتی ہے نظر. اللہ اکبر. جادو نہیں ہلاتا. صحیح ہے. بڑے بڑے اولیاء کرام کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا نظر نے. اللہ، کیا ولایت کو بھی نظر لگتی ہے؟ کیوں حکم دیا گیا ہے کہ اپنی ولایت کو چھپاؤ؟ اپنے امور کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں رازداری سے کام لو. رازداری سے کام کہ کرو. العین حق، ان کے نظر حق ہے. تو نظر ولی کامل، مرشد کامل، سب یہ سمجھ لو کہ مقام سے بھی گرا دیتی ہے. اللہ اکبر. نظر ایسی چیز ہے. اچھا، بعض اوقات تم نے دیکھا ہوگا اکثر مرشد اپنے مرید کو اپنے ساتھ رکھ کے کچھ عرصے کے لیے اپنے سے جدا کر دیتا ہے. اچھا. اپنے سے جدا کرنے سے مطلب یہ نہیں کہ اس نے اس کو بھگا دیا، اس کو نکال دیا. صحیح ہے. بلکہ اس لیے تاکہ وہ لوگوں کی نظروں سے محفوظ رہے. آپ کے پاس کوئی خزانہ ہے تو آپ گھر میں اس کو چھپا کے رکھو گے یا نمائش کرو گے اس کی؟ چھپا کر رکھے. کیوں چھپا کے رکھو گے؟ کیونکہ اس کی آپ اہمیت جانتے ہو. جی. اس لیے آپ اس کو کسی سیف جگہ پہ رکھتے ہو. صحیح ہے. تو مرشد اپنے مرید کی تربیت اپنے سے جدا کر کے بھی کرتا ہے، اس لیے کہ اس کی تربیت بھی ہوتی رہے اور وہ نظر بد اور لوگوں کی نظروں سے بھی محفوظ رہے. تو یہ بھی نظر لگ جاتی ہے کہ ماشاءاللہ. خیر، اب جیسے مثال کے طور پہ میں اپنے مرشد کے قریب ہوں، میں صبح شام دکھ رہا ہوں، صبح شام اٹھ رہا ہوں، بیٹھ رہا ہوں، تو نظر میں کون ہے؟ ٹارگیٹ پہ کون ہے؟ جو ساتھ ہے.
تو اچھا ساتھ رہنے والے دو لوگوں کو بھی نظر لگ جاتی ہے، جس طرح کہتے ہیں جوڑی بڑی مشہور ہے، نظر لگ گئی. اللہ تعالیٰ ہماری جوڑی کو سلامت رکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اس دعا کو بھی سلامت رکھے آمین. اور ان الفاظ کو بھی سلامت رکھے. آمین. سبحان اللہ. بہت خوشی ہوئی یہ الفاظ سن کے، اور آن لائن آپ نے لائیو فرمایا تو اور دل گارڈن ہو گیا جی. تو